احمد حسن پوائنٹ آف ویو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نون لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف نے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا گلہ کیا ہے کہ جب انہیں اقتدار سے ہٹایا گیا تو قوم خاموش بیٹھی رہی۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ انہوں نے خود اس بات کا اظہار کیا، لیکن ان کو یہ گلہ کرتے ہوئے یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ قوم کیوں خاموش بیٹھی رہی۔ ان کو معلوم کرنا چاہیے تھا کہ کیا قوم میں اور ان میں کوئی قدر مشترک ہے۔ آپ ایک نہیں کئی محلوں میں رہتے ہیں، جبکہ اس قوم کے کروڑوں لوگ یا تو چھت سے محروم ہیں، یا جھونپڑیوں میں بہت ہی بری حالت میں رہ رہے ہیں، یا ایک دو کمروں کے ایسے فلیٹوں میں رہ رہے ہیں جہاں نہ بجلی ہوتی ہے، نہ پانی ہوتا ہے، نہ ہوا کا گزر ہوتا ہے۔ اور آپ کی اولادوں کے محل، ان کی جائیدادیں پاکستان، برطانیہ اور دبئی میں ہیں۔ آپ طویل عرصے سے اقتدار میں تھے، لیکن اس دور میں کیا ہوا کہ آپ کی دولت میں، آپ کے خاندان کی دولت میں غیر معمولی اضافہ ہوا، اور اسی مدت کے دوران پاکستان کے عوام کی غربت میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ اتنے عرصے تک حکومت میں رہے، پنجاب کی حکومت بھی آپ کے پاس رہی، وفاقی حکومت بھی آپ کے پاس تھی، ان سب کے باوجود آپ کو جب کبھی، اگر کبھی آپ کو یا آپ کے خاندان کے کسی فرد کو چھینک بھی آتی ہے تو وہ علاج کرانے کے لیے لندن دوڑتا ہے۔ یہاں آپ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا انتظام نہیں کیا، اور حقیقت ہے کہ آپ نے ایسا کوئی انتظام نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے عوام جان بچانے والی دواؤں کو خریدنے سے بھی قاصر نظر آتے ہیں۔ ان جو سرکاری اسپتال ہیں، وہاں اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کتنی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ وہاں اگر کسی کو سی ٹی اسکین کرانا ہو، کسی کو ایم آر آئی کرانا ہو، تو 6 مہینے کے بعد کی تاریخیں دی جاتی ہیں۔ یہ صورتحال ہے کہ، اور پھر دوائیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ وہ ان کو خریداری بس سے باہر ہے۔ اور آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ اور آپ کے خاندان کے لوگ نہ صرف لندن جاتے ہیں، وہاں علاج کراتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، اور ان کو سوشل میڈیا پہ بھی ڈالتے ہیں تاکہ عوام کے زخموں پہ مزید نمک پاشی ہو سکے۔ اس کے علاوہ اصل بات یہ ہے کہ صرف ایسا نہیں کہ عوام نہیں، جب آپ کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو عوام جو ہے وہ قوم خاموش بیٹھی رہی، عوام گھروں سے نہیں نکلے۔ نہیں، آپ کو اپنی پارٹی سے بھی یہ گلہ ہونا چاہیے۔ آپ کی پارٹی بھی نہیں نکلی، اور آپ کی پارٹی کیوں نہیں نکلی؟ اس لیے کہ آپ کی پارٹی میں بھی تو انسان ہی ہے نا۔ وہ بھی یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے تمام اہم مناصب، تمام اہم عہدے جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں، آپ کے بھائی کے پاس ہیں، آپ کی بیٹی کے پاس ہیں، آپ کے بھتیجے کے پاس ہیں۔ اسی طرح جب حکومت آپ کو ملتی ہے تو اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے بھائی، آپ کی بیٹی، آپ کے بھتیجے، آپ کے سمدھی، یہی لوگ جو ہیں اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز ہوتے ہیں۔ باقی عہدے جو رہ جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ آپ کے خاندان کے کوئی 1000-2000 لوگ تو ہیں نہیں، تو لہٰذا وہ آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو مجبوراً تقسیم کرتے ہیں۔ تو آپ کی پارٹی بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ اس پارٹی میں چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، کتنی قربانیاں دے لیں، کتنے ہی مصائب کا سامنا کر لیں، لیکن پارٹی کی سربراہی، پارٹی کی قیادت، پارٹی کے اعلیٰ ترین عہدے ان کو ہرگز نہیں ملے، تو پھر وہ بلا کیوں کسی کے لیے نکلیں گے؟ اور جب پارٹی کے لوگ نہیں نکلیں گے تو عوام کیوں نکلیں گے؟ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات، بلکہ سب سے اہم بات یہ ہے
کہ آپ کا کوئی ایک نظریہ نہیں ہے. کبھی آپ فوجی عامر کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی آپ جمہوریت کا راگ اڑاتے ہیں، کبھی آپ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں، اور کبھی آپ کا عمل بوٹ کو عزت دو والا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کوئی کیا مطلب کس طرح آپ کا ساتھ دے؟ ان کو پتہ ہے کہ آپ کسی ایک نظریے پہ قائم نہیں رہتے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو لیڈر قوم کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، قوم کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، جو اپنی پارٹی میں اپنے بھائیوں، بھتیجوں، رشتہ داروں، بہنوں کے بجائے اپنے پارٹی کے ان کارکنوں کو آگے لاتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ ان کی پارٹی آگے نکلتی، ان کی پارٹی کے کارکن، ان کی پارٹی کے عہدیداران اس لیڈر کے لیے باہر نکلتے ہیں. اس ملک کے عوام، پاکستان کے عوام اس کے لیے باہر نکلتے ہیں اور بے مثال قربانیاں دیتے ہیں. اور صرف مرد ہی نہیں، خواتین بھی بے مثال قربانیاں دیتی ہیں.